السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظالم ساس نے غریب بہو کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور پھر اسے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا۔ برسوں بعد ساس کو کینسر ہوا تو اس کے اپنے سگے بیٹوں نے اسے ہسپتال کے ایک لاوارث وارڈ میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک رات ایک نرس آئی اور اس نے ساس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ جب ساس نے سر اٹھا کر اس نرس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی دل خراش چیخ نکل گئی، کیونکہ اور ساری زندگی میرے شوہر نے مجھے اپنے اشاروں پہ نچایا تھا۔ اب جب وہ بوڑھا ہو گیا تھا اور میرے دونوں بیٹے جوان ہو گئے تھے تو میں گھر کی مالکن بن بیٹھی تھی، لیکن ابھی بھی گھر کے بہت سے معاملات ایسے تھے جس میں مجھے بولنے نہیں دیا جاتا تھا، جیسے کہ میرے بڑے بیٹے احمد کی شادی کا موضوع۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ساری زندگی تمہاری حکومت چلی ہے، اب تم اس گھر میں تنخواہ نہیں لے کر آتے، اخبار پکڑو یا پھر اپنا فون جا کے ایک کونے میں بیٹھ جاؤ۔ اس گھر پہ میرے بیٹے راج کریں گے اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میری آواز میں برسوں کا دبا ہوا غصہ تھا۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی تھی، دیواروں پر لگی پرانی تصویریں جیسے ہماری لڑائیوں کی گواہ تھیں۔ میرا شوہر مجھے گھور رہا تھا، اس کی آنکھوں میں وہی ضد، وہی غرور تھا جو میں نے ہمیشہ دیکھا تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا کہ ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے ایک جملے نے جیسے پرانے زخم تازہ کر دیے۔ ہمارا گھر کا ماحول ہمیشہ ایسا ہی رہا تھا، جہاں سکون کم اور تلخی زیادہ تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، مگر دلوں میں دوریاں تھیں۔ ہر بات کسی نہ کسی جھگڑے پر ختم ہوتی تھی۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ہمارا حال نہیں تھا، بلکہ ہمارا ماضی بھی تھا۔ میرا شوہر میرے چچا کا بیٹا تھا اور میرے باپ اور میرے چچا کے درمیان دشمنی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، اور وہ دشمنی صرف لفظوں تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ دلوں میں نفرت کی جڑیں بہت گہری ہو چکی تھیں۔ گھر کے بڑے اکثر ان کی لڑائیوں کا ذکر کرتے تھے کہ کیسے وہ معمولی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جھگڑے شدید ہوتے گئے اور پھر جائیداد کے مسئلے نے آگ پر تیل کا کام کیا۔ ہر طرف کشیدگی پھیل گئی تھی، خاندان کے لوگ پریشان تھے۔ حالات اس نہج تک پہنچ گئے تھے کہ لگتا تھا اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اسی خوف نے سب کو مجبور کیا کہ کوئی ایسا حل نکالا جائے جس سے یہ دشمنی ختم ہو سکے۔ تب فیصلہ کیا گیا کہ میرا اور میرے شوہر کا نکاح کر دیا جائے، تاکہ دونوں خاندان آپس میں جڑ جائیں اور نفرتیں ختم ہو جائیں۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ نفرت ختم نہیں ہوئی تھی، صرف دب گئی تھی۔ ایک پردہ سا ڈال دیا گیا تھا جس کے پیچھے سب کچھ ویسا ہی تھا۔ میرے گھر والوں نے خاموشی اس لیے اختیار کی کہ میں اس گھر کی بہو تھی اور میرا سہاگ اسی گھر سے جڑا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری زندگی خراب ہو، اور ان کے گھر والوں نے بھی صبر کیا، کیونکہ میں ان کے بیٹے کی بیوی تھی اور پہلے ہی سال میں ایک بیٹا پیدا کر چکی تھی۔ میں اس گھر کے وارث کی ماں تھی، اس لیے میرے ساتھ برا سلوک کھلے عام نہیں کیا جاتا تھا، مگر یہ سب صرف ظاہر تھا۔ دلوں کے اندر جو آگ تھی وہ بجھی نہیں تھی۔ میرے اندر بھی وہی نفرت تھی جو بچپن سے میرے دل میں بھر گئی تھی۔ میرے شوہر کے اندر بھی وہی ضد اور دشمنی تھی جو اس نے اپنے گھر سے سیکھی تھی۔ جب بھی کوئی بات ہوتی، جب بھی کوئی چھوٹی سی بات بھی بڑی بن جاتی، تو ہم دونوں پرانی باتیں یاد کر کے ایک دوسرے پر برس پڑتے تھے۔ الفاظ تیر بن جاتے تھے اور ہر جھگڑا ہمیں مزید دور کر دیتا تھا۔ ہر گھر جہاں محبت ہونی چاہیے تھی، وہاں صرف برداشت اور مجبوری رہ گئی تھی، اور ہم دونوں اپنی اپنی ضد میں اس زندگی کو گھسیٹ رہے تھے۔ کئی دفعہ ایسا موڑ آیا کہ ہمارا رشتہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ ہم ایک دوسرے کو چھوڑ دیں اور پھر سے خاندانی دشمنی سر اٹھا لے۔ لیکن اولاد کی خاطر ہم لوگ صبر کرتے ہوئے مجھے
میرے دونوں بیٹوں نے ہی بچایا، اگر میں بیٹوں کی ماں نہ ہوتی تو شاید میں اس گھر میں نہیں ہوتی، کیونکہ میرے بابا بہت بہادر آدمی تھے، لیکن میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اور ادھر میرا شوہر جو تھا، جو کہ ایک اکلوتا بھائی تھا، تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا غصہ، کچھ مصلحت اور گدھے کو باپ بنانے والی بات پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگوں نے اپنی شادی گزار لی۔ جو لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے اور پیچھے ہم رہ گئے، لیکن ہم نے کبھی اس رشتے کو وہ اہمیت اور محبت نہیں دی جو اس کا حق تھا۔ اب میرے بیٹے کی شادی کا معاملہ سامنے آیا تو جیسے پرانی آگ پھر سے بھڑک اٹھی۔ میرا شوہر اپنے خاندان میں سے رشتہ کرنا چاہتا تھا اور میں اپنے خاندان میں سے کرنا چاہتی تھی۔ اسی بات پر ہمارے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ اگر بیٹے کی بات کی جائے تو وہ تو تھا میری طرف، لیکن آخر کار تنگ آ کر اس نے کہہ دیا کہ آپ لوگوں نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ لوگ مل کر شادی کرانی ہوئی کرا دیجیے گا، اور اگر میری وجہ سے آپ لوگوں نے جھگڑا کیا، ایک دوسرے کے لیے کوئی انتہائی قدم اٹھایا تو میں گھر سے ہی چلا جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، مگر میرے شوہر کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ پہلے ہی کچھ سوچ چکا ہو۔ میرا شوہر بہت چالاک تھا۔ اس نے اپنی بھتیجی کو، جو کہ اس کے کزن کی بیٹی تھی لیکن وہ اپنے کزن کو اپنے بھائی کی طرح مانتا تھا، اس کو گھر میں رہنے کے لیے بلا لیا۔ مجھے وہ لڑکی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، ایک تو یتیم تھی، اوپر سے شکل صورت کی زیادہ ہی خوبصورت تھی، اور میں اپنے بیٹے کی شادی کسی خوبصورت لڑکی سے نہیں کروانا چاہتی تھی کہ کہیں اس کی مت نہ ماری جائے۔ لیکن میرے شوہر نے اس لڑکی سائرہ کو 1 مہینے سے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ گھر کا ماحول بدلنے لگا تھا، وہ آتی جاتی، ہر کام میں ہاتھ بٹاتی، اس کی موجودگی ہر جگہ محسوس ہوتی۔ میرا بیٹا احمد اس کے سامنے آتا جاتا، کبھی وہ کھانا بناتی اور وہ اس کی تعریف کر دیتا۔ میں یہ سب دیکھتی تو میرے دل میں ایک انجانا خوف پیدا ہونے لگتا۔ پتہ نہیں کب ان دونوں کے دل ایک دوسرے سے اتنے جڑ گئے کہ میرے بیٹے نے ایک دن صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ مجھے تو سائرہ سے شادی کرنی ہے۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ جس سے میں ڈر رہی تھی وہی ہو گیا۔ یہی میرے شوہر کا پلان تھا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ جو پہلے میرے شوہر کی ضد تھی اب وہ میرے بیٹے کی خواہش بن گئی، اور میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ میری خوشی ہے، آپ کو اس کو قبول کر لیں، اور میں یہ سوچ کے ہار مان گئی کہ چلو بڑے بیٹے پر میرے شوہر نے اپنا حکم چلا لیا، لیکن چھوٹے کی شادی تو میں اپنی مرضی سے ہی کروں گی۔ سائرہ مجھے کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھی، اس کی ماں بھی مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ باپ اس کا اس دنیا میں نہیں تھا اور ماں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ خیر وہ دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی، گھر میں ایک نئی رونق آ گئی، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی اپنا حق مجھ سے چھین رہا ہو۔ میرا بیٹا احمد اگلے دن اس کے حسن و جمال کے جال میں پھنس کے پاگل ہو چکا تھا۔ مجھے اندازہ تھا، اس نے بولا کچھ نہیں، مگر اس کی آنکھوں میں سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ شادی کے اگلے دن وہ اپنی بیوی کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ میں دروازے کے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی، ایک عجیب سی محبت تھی جو میں نے اس کے اندر پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھیں، اپنے بیٹے کی حرکتیں چیک کریں۔ وہ آرام سے بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور بولا اچھی بات ہے، بیوی کی خدمت تو کرنی چاہیے، بیوی کا خیال نہیں کرے گا تو اور کس کا کرے گا۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک چبھن سی ہوئی۔ میں نے کہا کہ پھر آپ نے کیوں نہیں اپنی بیوی کی خدمت اور خیال کیا؟ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس نے اخبار بند کیا اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سردی تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ اس نے کہا کہ تم تو ایک دن بھی میری بیوی نہیں بنی، تم تو دشمن کی بیٹی تھی اور آج بھی وہی ہے۔ اس کے الفاظ سیدھے میرے دل میں اتر گئے۔ میں چپ ہو گئی کیونکہ یہ سچ تھا۔ ساس اپنی پسند سے بہو لے کر آئے، سونے میں تول کے لائے، آرڈر پہ بنوا کے لائے، پھر بھی اس کو ایک دن اپنی بہو سے نفرت ہو ہی جاتی ہے۔
اور میری تو پسند کی بھی نہیں تھی، دشمن کے خاندان سے تھی اور زبردستی میرے سر پہ مسلط کی گئی تھی۔ اس لیے میرا تو حق بنتا تھا کہ میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں اور اس کا جینا حرام کر دوں۔ میں نے یہی کرنا شروع کر دیا۔ گھر کا ہر کونا اب میرے غصے کا گواہ بننے لگا تھا۔ صبح ہوتی تو میں اس کے کاموں میں نقص نکالتی، دوپہر ہوتی تو اس کی چال ڈھال مجھے بری لگتی، شام ہوتی تو اس کی خاموشی مجھے کھانے لگتی۔ وہ کچن میں کھڑی رہتی، ہاتھوں سے کام کرتی رہتی اور میں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر اسے دیکھتی رہتی۔ میں کبھی کہتی کہ نمک زیادہ ہے، کبھی کہتی کہ سالن پھیکا ہے، کبھی کہتی کہ تمہیں کام کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے۔ وہ سر جھکا کر میری باتیں سنتی رہتی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون ہوتا تھا جو مجھے اور زیادہ بے چین کر دیتا تھا۔ یہ سب کچھ سن کے بھی وہ مجھے الٹا کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ وہ میرے سارے حکم مانتی جا رہی تھی، میں جو کہتی وہ ویسا ہی کرتی۔ اس کی آنکھوں میں نہ بغاوت تھی نہ نفرت، صرف برداشت تھی، اور یہی برداشت مجھے اندر سے جلا رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن اس کا صبر ضرور ٹوٹے گا۔ جس دن اس کا صبر ٹوٹے گا اس دن میں اسے اس گھر سے نکال دوں گی، کیونکہ مجھے بہانہ مل جائے گا۔ میں اپنی عمر اور اپنے مقام کا فائدہ اٹھانے والی تھی۔ میں بڑی تھی، وہ چھوٹی تھی۔ میں کہہ دیتی کہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور بات وہیں ختم ہو جاتی۔ میرا بیٹا ایسا تھا کہ وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتا تھا۔ اگر اس نے ایک بھی غلطی کی ہوتی تو وہ اسے اپنی زندگی سے نکال دیتا۔ میں اسی ایک لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اسے بار بار ایسی صورتحال میں ڈالتی جہاں وہ جواب دے مگر وہ خاموش رہتی۔ میں اسے تیز آواز میں بلاتی، میں اس کے کام میں جان بوجھ کر نقص نکالتی اور اس کے سامنے اس کی ماں کا ذکر چھیڑ دیتی، مگر وہ ہر بار خود کو روک لیتی۔ میری ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ اس کا میرے بیٹے کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ میں دیکھتی کہ احمد اس کے ساتھ بیٹھ کر ہنستا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اور یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ گھر کا ماحول بدل گیا تھا مگر میرے اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ بچے کے خوشخبری آنے سے پہلے میں اسے اس گھر سے نکال دوں، کیونکہ اگر وہ اس گھر کی ماں بن گئی تو اس کی جڑیں اور مضبوط ہو جائیں گی۔ میرا شوہر بھی اب اس کے ساتھ مل کر مجھے تانے دیتا تھا۔ وہ جب چائے بناتی تو وہ کہتا کہ کیا چائے بنائی ہے؟ میری تو ساری زندگی گزر گئی، آج تک مجھے ایسی چائے نصیب نہیں ہوئی۔ کبھی وہ کہتا تم نے بیٹا ٹائم سے پہلے میرے کپڑے استری کر دیے، مجھے تو پوری زندگی استری ہوئے کپڑے نہیں ملے۔ اس کے الفاظ میرے دل پر چوٹ کرتے تھے۔ یہ سچ تھا کہ میرے شوہر کے ساتھ میرے معاملات نارمل نہیں تھے، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ میں نے کبھی اس کے کام نہیں کیے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کے سال اس گھر میں گزارے تھے۔ میں نے اس کے لیے کھانا بنایا، اس کے کپڑے سنبھالے، اس کے بچوں کو پالا، مگر اس نے کبھی میری قدر نہیں کی۔ اب وہ جان بوجھ کر مجھے چڑھا رہا تھا۔ اس کی ہر بات میں ایک طنز ہوتا تھا، جیسے وہ مجھے یہ بتانا چاہتا ہو کہ تم کبھی اچھی بیوی نہیں بن سکتی۔ میرے دل میں غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے تو میں اکیلی بیٹھ کر اپنے دل کا بوجھ محسوس کرتی۔ پرانی باتیں یاد آتیں، وہ دن جب میں اس گھر میں آئی تھی، وہ لمحے جب میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر ہر یاد کے ساتھ ایک تلخی جڑی ہوئی تھی۔ اور پھر ایک دن میری بد دعائیں رنگ لے آئیں، وہ بد دعائیں جو میں نے کبھی غصے میں کبھی نفرت میں مانگی تھیں، وہ دعائیں جنہیں میں وقت کے ساتھ بھول گئی تھی۔ میں نے کئی بار دل میں میرا بندہ اس دنیا سے چلا جائے، اور وہی بات ہو گئی، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ دن عجیب تھا، گھر میں خاموشی تھی، لوگ آ جا رہے تھے، مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو اب بالکل خاموش تھا۔ اس میں وہ غرور نہیں تھا، وہ ضد نہیں تھی، صرف ایک سناٹا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، نہ مکمل دکھ نہ مکمل سکون، جیسے میں کچھ کھو بھی بیٹھی ہوں اور کچھ پا بھی لیا۔ ہم لوگوں نے اس صدمے کو گزار لیا، دن گزرتے گئے، لوگ واپس اپنی زندگیوں میں چلے گئے، گھر پھر سے ویسا ہی ہو گیا، مگر ایک فرق تھا، وہ اب اس گھر میں نہیں تھا۔ اور آج اس بات کو بھی ایک مہینہ گزر گیا، مگر میرے اندر جو کچھ تھا وہ ویسا ہی تھا۔
نہ نفرت ختم ہوئی، نہ سکون ملا، بس ایک خالی پن رہ گیا تھا جو ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا۔ اب میرا شوہر بھی اس دنیا میں نہیں تھا، تو پھر میرے بیٹے کو زیادہ محنت کرنی پڑتی اور وہ زیادہ وقت گھر سے باہر رہتا۔ اب مجھے گھر میں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ میرا چھوٹا بیٹا ویسے ہی گھر پہ نہیں ہوتا تھا، وہ کالج جاتا، وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جاتا اور اسی طرح اس کے دن گزرتے تھے۔ گھر میں صرف میں اور سائرہ ہوتی تھی۔ اب میں کھل کر میدان میں آ گئی۔ صبح سے لے کر رات تک میں اس کے پیچھے پڑی رہتی۔ میں نے اسے باقاعدہ گالیاں دینا شروع کر دیں۔ میں اسے الٹے سیدھے ناموں سے پکارتی، اسے آوازیں دے کر بلاتی، اس کی عزت نفس پر بار بار وار کرتی۔ وہ کچن میں کھڑی ہوتی تو میں اس کے پاس جا کر اسے سنانا شروع کر دیتی۔ وہ صحن میں کپڑے سکھا رہی ہوتی تو میں اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہوتی۔ میرے الفاظ زہر کی طرح ہوتے، مگر وہ سب کچھ برداشت کرتی جا رہی تھی۔ نہ وہ چیختی، نہ وہ جواب دیتی، نہ اس کے چہرے پر غصہ آتا، بس وہ خاموشی سے سنتی رہتی۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ آخر وہ کس مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھتی کہ شاید اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نظر آ جائے، کوئی شکوہ نظر آ جائے، مگر وہاں صرف برداشت ہوتی تھی، اور یہی برداشت مجھے اندر سے جلا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ایک بار پھٹ پڑے، ایک بار مجھے جواب دے تاکہ مجھے موقع مل جائے، مگر وہ ہر بار مجھے مایوس کر دیتی۔ پھر ایک دن مجھے ایسی بات پتہ چلی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے پتہ چلا کہ میرا بڑا بیٹا احمد اپنی نوکری بدلنا چاہتا ہے۔ وہ ایسی نوکری کرنا چاہتا ہے جس میں اسے رہنے کے لیے گھر بھی ملے۔ وہ اپنی بیوی کو وہاں لے جا کر رکھنا چاہتا تھا، وہ اس گھر سے شفٹ ہونا چاہتا تھا۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے طوفان آ گیا۔ مجھے لگا جیسے کوئی مجھ سے میرا بیٹا چھین رہا ہو، جیسے وہ لڑکی اسے مجھ سے دور لے جا رہی ہو۔ میں نے اپنے دل میں ایک عجیب سا خوف محسوس کیا۔ اگر وہ چلا گیا تو میں اکیلی رہ جاؤں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ لڑکی جیت جائے گی۔ ایک دن مجھے ان کے کمرے سے کچھ آوازیں آئیں۔ دروازہ بند تھا مگر آوازیں صاف آ رہی تھیں۔ میں آہستہ سے دروازے کے قریب گئی اور رک کر سننے لگی۔ احمد کہہ رہا تھا، مجھے پتا ہے امی تمہیں پسند نہیں کرتی، ساری زندگی تھوڑی نہ ان کی باتیں سنتی رہو گی۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ عورت جو میرے سامنے خاموش رہتی تھی، وہ اپنے شوہر کو سب کچھ بتاتی تھی، وہ میری ہر بات اس تک پہنچاتی تھی۔ میں نے خود کو دھوکہ کھایا ہوا محسوس کیا۔ مجھے لگا جیسے میرے اپنے گھر میں میرے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ میں آہستہ سے وہاں سے ہٹ گئی، مگر میرے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی، یہ لڑکی مجھے میرے بیٹے سے دور کر رہی ہے، یہ مجھے کمزور دکھا رہی ہے، یہ مجھے ہرا رہی ہے۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا۔ اب بات برداشت سے آگے نکل چکی تھی۔ اب مجھے اسے راستے سے ہٹانا ہی پڑے گا۔ میں یہ نہیں ہونے دے سکتی تھی کہ میرا بیٹا اسے یہاں سے لے کر چلا جائے اور اپنی الگ زندگی بسا لے۔ یہ تو میری ہار تھی اور میں کیسے ہار سکتی تھی؟ یہ خیال میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا، جیسے کوئی آگ اندر جل رہی ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ ایک دن خود موقع چل کر میرے پاس آ گیا۔ میرے بیٹے کا کام بڑھ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ رات باہر گزارے گا اور اگلے دن واپس آئے گا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون آیا، جیسے مجھے وہ وقت مل گیا ہو جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ لیکن میں نے اس سے پہلے ایک اور کام کرنا تھا۔ میں نے ایسے حالات بنانے شروع کیے کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے۔ میں نے سائرہ کے سامنے احمد کے بارے میں باتیں کرنا شروع کیں۔ کبھی میں کہتی کہ وہ تمہیں اہمیت نہیں دیتا، کبھی میں کہتی کہ تمہاری وجہ سے اس کی زندگی خراب ہو رہی ہے۔ دوسری طرف میں احمد کے سامنے سائرہ کے بارے میں بات کر دی۔ میں کہتی کہ وہ تمہاری بات نہیں مانتی، وہ تمہیں نظر انداز کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں ایک دوسرے سے الجھنے لگے۔ پھر ایک دن واقعی ان کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ لڑائی زیادہ بڑی نہیں تھی، مگر اتنی ضرور تھی کہ دلوں میں فاصلے آ جائیں۔ میرا بیٹا غصے میں گھر سے نکل گیا۔ میرا مقصد یہی تھا کہ وہ غصے میں آ کر اپنے بیوی کو فون بھی نہ کرے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ اس کا غصہ بھی مجھ پر گیا ہے اور ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ چلا گیا اور گھر میں خاموشی پھیل گئی۔
اب گھر میں صرف میں اور سائرہ تھے۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی مگر وہ اب بھی خاموش تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی، میرے دل میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ میں نے اسے سخت لہجے میں کہا کہ اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ گھر تمہارا نہیں ہے، نکل جاؤ یہاں سے، یہ پہلا موقع تھا۔ جب اس نے میری بات کا جواب دیا، اس نے میری طرف دیکھا اور کچھ کہنے کی کوشش کی۔ اس کے ہونٹ ہلے مگر الفاظ ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ میرے اندر کا غصہ پھٹ پڑا۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس کی ایک آواز نے میری ساری محنت ضائع کر دی ہو۔ میرے ہاتھ میں جو چیز آئی میں نے اسی سے اس پر وار کرنا شروع کر دیا۔ میں خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ ہر وار کے ساتھ میرا غصہ اور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹتی گئی، اس کی آنکھوں میں خوف آ گیا تھا۔ پھر ایک لمحہ آیا جب وہ زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، میری سانس تیز چل رہی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں کچھ لمحوں تک اسے دیکھتی رہی۔ ذہن نے مجھے یاد دلایا کہ اب رکنے کا وقت نہیں ہے۔ میں نے اسے اٹھایا، بڑی مشکل سے گھسیٹ کر باہر لے گئی۔ رات کا وقت تھا، گلی سنسان تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ میں اسے لے کر اسٹیشن کی طرف چل پڑی۔ ہر قدم پر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی مگر میں رکنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسٹیشن پر ہلکی روشنی تھی، کچھ لوگ ادھر ادھر کھڑے تھے۔ میں نے ایک ایسی ٹرین کا انتخاب کیا جو دوسرے راستے جا رہی تھی۔ میں نے اسے اندر لے جا کر ایک سیٹ پر بٹھا دیا۔ وہ اب بھی بے ہوش تھی۔ میں نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی، پھر مڑ گئی اور وہاں سے واپس آ گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے میں نے اپنی سب سے بڑی رکاوٹ کو ہٹا دیا ہو۔ اب مجھے صرف اگلا قدم اٹھانا تھا۔ میں گھر آئی اور انتظار کرنے لگی۔ جب میرے بیٹے کے واپس آنے کا وقت قریب آیا میں نے اسے فون کیا۔ میری آواز میں گھبراہٹ تھی مگر وہ ایک سب اداکاری تھی۔ میں نے کہا کہ تیری بیوی تو بھاگ گئی ہے۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گئی۔ ادھر سے اس کی آواز آئی جو پریشان تھی۔ وہ فوراً واپس گھر آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ اسے ڈھونڈتا رہا مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر غصہ اور حیرانگی تھی۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، میں نے وہی بات دہرائی کہ وہ گھر سے چلی گئی ہے۔ وہ یہی سمجھا کیونکہ اس کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، اس لیے وہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ میں نے اس کے ذہن میں یہی بات بٹھا دی۔ میں نے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میرا بیٹا بھی یہ بات مان گیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر دکھ تھا مگر اس نے کچھ نہیں کہا، اور اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میرا پلان کامیاب ہو گیا ہے۔ میرے بیٹے کو پورا یقین تو نہیں ہوا لیکن سائرہ واپس بھی تو نہیں آ رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ شک ضرور تھا کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائے۔ میں ہر دروازے کی آہٹ پر چونک جاتی تھی، ہر بار لگتا تھا کہ شاید وہ آ گئی ہو۔ کبھی رات کے سناٹے میں مجھے اپنے قدموں کی آواز بھی اس کی واپسی لگتی تھی مگر وقت گزرتا گیا اور وہ نہیں آئی۔ مگر میرے دل میں کئی طرح کے خیالات آتے تھے۔ کبھی میں سوچتی کہ شاید وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے اس لیے واپس نہیں آئی، اور کبھی یہ خیال آتا کہ شاید اس کی یادداشت چلی گئی ہے ورنہ واپس آنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ میں خود کو تسلی دیتی رہتی۔ دن مہینوں میں بدلتے گئے اور مہینے سالوں میں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے بیٹے کے چہرے سے بھی اس کا ذکر مٹنے لگا۔ شروع میں وہ خاموش رہتا، کبھی کبھار اس کا نام لیتا مگر پھر آہستہ آہستہ وہ بھی معمول پر آ گیا۔ میں نے اس کے لیے دوسری شادی کا سوچا۔ پہلے تو اس نے انکار کیا مگر میں نے اسے سمجھایا زندگی رکی نہیں رہتی۔ آخر کار وہ مان گیا۔ میں نے اس کی دوسری شادی کروا دی۔ پھر میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی بھی کرا دی۔ یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوا، 4-5 سال لگے مگر آخر کار ہو گیا۔ گھر میں 2 نئی بہویں آ گئیں۔ شروع میں مجھے لگا کہ اب سب کچھ میرے قابو میں ہے۔ دونوں نئی تھیں مگر میرے سامنے جھک کر بات کرتی تھیں، میری ہر بات مانتی تھی۔ مجھے لگا کہ اب واقعی میں اس گھر کی مالکن ہوں، میں جو کہوں گی وہی ہوگا۔ گھر کے کام میرے اشاروں پر چلنے لگے۔ میں خود کو مضبوط محسوس کرنے لگی لیکن یہ احساس زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے۔ پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف شروع ہوا، پھر ان کے لہجوں میں تبدیلی آنے لگی۔ وہی بہویں جو پہلے سر جھکا کر بات کرتی تھیں
اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینے لگی۔ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ میں محسوس کرنے لگی کہ میری باتوں کی اہمیت کم ہو رہی ہے۔ میرے حکم اب حکم نہیں رہے تھے۔ میرے بیٹے بھی اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ وہ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ اب وہ ہر بات میں میرا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ کبھی کبھی وہ اپنی بیوی کا ساتھ دیتے، کبھی خاموش رہتے۔ یہ سب کچھ میرے لیے نیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا وقت بھی آئے گا۔ میری حکومت جو میں نے بڑی مشکل سے قائم کی تھی، اب ڈگمگانے لگی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس مقام سے نیچے جا رہی تھی جہاں میں خود کو سب سے اوپر سمجھتی تھی۔ یہ زوال تھا اور میں اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ اب میری دونوں بہویں، جو کہ آپس میں کزنیں بھی تھیں، مل کر میرے خلاف محاذ بناتی اور مجھے باتیں سنایا کرتی تھیں۔ گھر کا وہ صحن جہاں کبھی میری آواز گونجتی تھی، اب وہاں ان کی ہنسی سنائی دیتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی رہتیں، سرگوشیاں کرتی، اور جیسے ہی میں قریب آتی تو خاموش ہو جاتی، مگر ان کے چہروں پر ایک عجیب سا طنز ہوتا تھا جو میرے دل کو چیر دیتا تھا۔ انہوں نے میرے بیٹوں کا دماغ بھی بدل دیا تھا۔ میرے بیٹے جو کبھی میری ایک آواز پر حاضر ہو جاتے تھے، اب میری بات سن کر بھی انسنی کر دیتے تھے۔ میرا بڑا بیٹا تو بالکل ہی بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہ محبت نہیں رہی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ شک موجود تھا کہ شاید سائرہ کو اس کی زندگی سے دور کرنے میں میرا ہاتھ تھا۔ وہ کبھی کھل کر کچھ نہیں کہتا تھا، مگر اس کی خاموشی ہی سب کچھ بیان کر دیتی تھی۔ وہ میری بات نہیں مانتا تھا، اور میرا چھوٹا بیٹا تو ویسے ہی من موجی تھا۔ وہ اپنی دنیا میں مگن رہتا تھا۔ اسے نہ میرے دکھ سے کوئی مطلب تھا، نہ گھر کے حالات سے۔ دونوں بہویں مل کر اپنی مرضی کرتی تھیں۔ ان کا دل کرتا تو کام کرتی، نہیں تو سارا دن آرام کرتی، اور میرا تو کوئی بھی کام نہیں کرتی۔ میں ان کے سامنے کھڑی رہتی اور وہ مجھے نظر انداز کر دیتی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں کبھی میں حکم دیتی تھی اور سب سر جھکا لیتے تھے۔ اب میں خود کو اس گھر میں اجنبی محسوس کرنے لگی تھی۔ وقت کے ساتھ میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ شروع میں نے اسے نظر انداز کیا۔ میں نے خود کو یہی کہا کہ عمر کا تقاضا ہے، جسم تھک جاتا ہے، ہمت کم ہو جاتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ میری حالت زیادہ خراب ہونے لگی۔ میں جلدی تھک جاتی تھی، سانس پھولنے لگتی تھی، جسم میں درد رہتا تھا۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ میں اٹھ بھی نہیں پاؤں گی۔ میں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا۔ کبھی کہتے آج وقت نہیں ہے، کبھی کہتے کل چلیں گے، اور وہ کل کبھی نہیں آتا تھا۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے۔ میں گھر کے ایک کونے میں بیٹھی رہتی اور سوچتی رہتی، کبھی اپنے ماضی کو یاد کرتی، کبھی اپنے حال کو دیکھتی۔ ہر چیز بدل چکی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کی کہ میں نے خود ہی جانے کا فیصلہ کیا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گھر سے نکلی۔ راستہ لمبا لگ رہا تھا، ہر قدم بھاری تھا، مگر میں رکی نہیں۔ میں ڈاکٹر کے پاس پہنچی۔ کلینک میں ہلکی سی دوا کی خوشبو تھی۔ لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی، مگر میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ جب میری باری آئی تو میں اندر گئی۔ ڈاکٹر نے میری حالت دیکھی، کچھ سوال کیے، کچھ ٹیسٹ کروائے۔ میں خاموشی سے سب کچھ کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور آہستگی سے کہا کہ آپ کو کینسر ہے۔ یہ سن کر جیسے میرے کانوں میں آواز رک گئی۔ میرے ارد گرد سب کچھ ساکت ہو گیا۔ میں چند لمحوں تک کچھ سمجھ ہی نہ سکی۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا اور پوچھا کہ میرے علاج پر کتنا پیسہ لگے گا۔ اس نے کہا کہ پیسہ تو لاکھوں میں لگتا ہے، مگر پھر بھی یہ کوئی یقین نہیں ہوتا کہ مریض بچ جائے گا یا نہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں وہاں سے اٹھی اور واپس آ گئی۔ گھر کا دروازہ کھولا تو وہی شور، وہی ماحول تھا، مگر میرے اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ میں نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے کینسر ہے۔ میں ان کے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ پریشان ہوں۔ وہ میرے پاس آئیں، میرا ہاتھ پکڑیں، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا اور کہا کہ علاج تو ہم ویسے بھی نہیں کرا سکتے۔ اماں، جو 4 دن آپ کی زندگی کے رہ گئے ہیں، آپ اب اللہ اللہ کریں۔ ان کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یہ کہیں گے۔
میں خاموش ہو گئی، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، کمرہ خاموش تھا۔ میں بستر پر بیٹھ گئی اور پہلی بار مجھے اپنے کیے ہوئے سب کام یاد آنے لگے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میرے دل میں ایک درد تھا جو صرف جسم کا نہیں تھا بلکہ روح کا بھی تھا، اور میں اسی درد کے ساتھ خاموش بیٹھی رہی۔ کینسر کی وجہ سے میرے جسم پر پھوڑے نکل آئے تھے جن کے اندر سے گندی رطوبت نکلتی رہتی تھی اور بہت ہی زیادہ بدبو آتی تھی۔ میں خود اپنے پاس بیٹھ نہیں سکتی تھی تو کوئی اور میرے پاس کیوں آتا؟ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھتی تو پہچان نہیں پاتی تھی۔ وہ چہرہ جو کبھی غرور سے بھرا ہوتا تھا اب زرد اور بے جان ہو چکا تھا۔ میری دونوں بہویں مجھ سے دور رہنے لگی۔ وہ میرے کمرے کے پاس سے گزرتی تو اپنا دوپٹہ منہ پر رکھ لیتی۔ ان کے چہروں پر ناگواری صاف نظر آتی تھی۔ آخر کار انہوں نے میرے بیٹوں سے کہہ دیا کہ اس کا حال بہت برا ہے، ہم اس کی خدمت نہیں کر سکتے، گھر میں بدبو پھیلتی ہے، اسے یہاں سے نکالو۔ میرے بیٹوں نے بھی ایک لمحہ نہیں سوچا، وہ مجھے ہسپتال لے گئے۔ راستے بھر میں ان کی خاموشی مجھے کاٹتی رہی۔ میں ان کے چہروں کو دیکھتی رہی، شاید کہیں کوئی ہمدردی نظر آ جائے، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ ہسپتال پہنچ کر انہوں نے عملے سے بات کی۔ انہوں نے جھوٹ بولا کہ ہم تھوڑی دیر میں واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے میرا نام اور پتہ بھی غلط لکھوا دیا اور پھر وہ مجھے وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں دروازے کی طرف دیکھتی رہی، مجھے یقین تھا کہ وہ واپس آئیں گے، مگر وہ نہیں آئے۔ ہسپتال والوں کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا، وہ مجھے تو باہر نہیں نکال سکتے تھے۔ ہسپتال گورنمنٹ کا تھا، انہوں نے مجھے ایک کونے میں ڈال دیا۔ وہ جگہ گندی تھی، بستر میلا تھا، چادر پر داغ تھے اور کمرے میں ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں اس بستر پر لیٹ گئی، میرے جسم میں درد تھا اور دل میں اس سے بھی زیادہ درد تھا۔ کبھی کوئی نرس آتی تو دوائی دے جاتی، کبھی کوئی وارڈ بوائے آ کر کھانا رکھ جاتا، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ کوئی میری طرف دیکھنے بھی نہیں آتا۔ میں گھنٹوں اسی حالت میں پڑی رہتی، میرے زخم جلتے رہتے، رطوبت بہتی رہتی اور میں بے بسی سے دیکھتی رہتی۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی اس مقام تک پہنچ جائے گی۔ ایک دن کسی نے آ کر کہا کہ گورنمنٹ کے کوٹے سے تمہارا علاج تو ہو جائے گا، لیکن جب تم مر جاؤ گی تو تمہاری میت کہاں بھیجیں گے؟ یہ سن کر میرا دل کانپ گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں دن رات روتی رہتی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے۔ میں اللہ سے معافی مانگتی رہتی تھی، میں اپنے گناہوں کو یاد کرتی، میں ہر اس ظلم کو یاد کرتی تھی جو میں نے کیا تھا۔ خاص طور پر سائرہ کا چہرہ بار بار میرے سامنے آتا تھا، اس کی خاموشی، اس کی برداشت، اس کی آنکھیں، سب کچھ مجھے ستاتا تھا۔ میں سوچتی تھی اگر وہ میرے سامنے ہوتی تو میں اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لیتی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے پاس نہ کوئی اپنا تھا، نہ کوئی سہارا۔ میں اس ہسپتال کے کونے میں پڑی ہوئی تھی اور کوئی بھی میری مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا، صرف میں تھی اور میرا انجام۔ نرسوں کو تو ویسے بھی بار بار بلانا پڑتا تھا، تب جا کر وہ کام کرتی تھی، اور میری جیسی مریضہ کے پاس بلا وجہ تو کوئی نہیں آتی تھی۔ میرے پاس نہ روپیہ تھا، نہ طاقت کہ میں انہیں کہوں کہ پیسے لے لو اور میری مدد کرو۔ میں ادھر ادھر دیکھتی رہتی کہ کوئی آئے، شاید کوئی میری طرف دیکھ لے۔ ایک دن اچانک ایک نرس اس کی طرف آئی، اس نے نقاب کر رکھا تھا، اس کے چہرے کا صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور دھیما سا نور تھا۔ وہ آ کر میرے پاس بیٹھی اور مجھے کھانا دیا، میرے زخموں کو صاف کیا، دوائی لگائی، وہ سارے کام کیے جو کرنے والے تھے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، میرے دل میں پہلی بار تھوڑی سی امید کی کرن جاگی۔ اب وہ روز آنا شروع ہو گئی، ہر روز وہ آتی، کھانا کھلانے، زخم صاف کرنے اور دوائی دینے، مگر اس کا چہرہ ہمیشہ نقاب میں چھپا رہتا۔ میں نے ہمت کر کے اس کا نام پوچھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، پھر بھی خاموش رہی۔ میں نے سوچا شاید وہ کچھ بول نہیں سکتی، لیکن دل میں عجیب سا احساس جاگا جیسے میں اسے کہیں سے جانتی ہوں۔ پہچاننے کی کوشش کی مگر چہرہ چھپا ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا کیوں اس کو دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہوتا تھا، دل میں ایک سکون سا آتا تھا اور ساتھ ہی ایک سوال بھی اٹھتا، یہ کون ہے؟ کیوں میری مدد کر رہی ہے؟
اور میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس کی خاموشی اور مہربانی ایک ساتھ میرے دل میں اتنے اثر ڈال رہے تھی کہ میں کچھ دیر کے لیے سب درد بھول جاتی، اور یہی سکون مجھے ہر دن اس کے آنے کا انتظار کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ پتہ نہیں اب اس دنیا میں کوئی اتنا اچھا ہے کہ کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، بس یہی سوچ کر دل میں عجیب وسوسے آتے تھے۔ ایک دن پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا کہ جب وہ لڑکی آئی اور میری خدمت کرنے لگی تو میں نے اچانک اس کا نقاب کھینچ دیا اور میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کے بعد میں روتی ہی گئی اتنی زور زور سے کہ ہسپتال والے بھی حیران رہ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، وہ تو سائرہ تھی جس کے ساتھ میں نے اتنا برا کیا تھا۔ وہ آج بھی میری خدمت کر رہی تھی، میرے گندے زخموں کو صاف کر رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جس کے لیے میں نے اتنی نفرت کی تھی، لیکن اب وہ میرے سامنے کھڑی میرے زخموں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کیونکہ میں آپ جیسی نہیں ہوں اور آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے جس کے ساتھ اتنا برا کیا وہ آج بھی میری مدد کر رہی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے اور میں خاموش رہ گئی۔ کچھ دیر کے لیے میں نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ بالکل پرسکون تھی اور اس کی آنکھوں میں وہی محبت اور ہمدردی تھی جسے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے کہا تھا تم کہاں چلی گئی تھی؟ تو اس نے آہستہ سے بتایا آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو پتہ نہیں کس شہر میں پہنچ گئی تھی، نہ میرے پاس پیسے تھے نہ واپسی کا راستہ معلوم تھا۔ بڑی مشکل سے اپنی عزت بچاتے ہوئے وہیں رہنے لگی۔ ٹکٹ کے پیسے جمع کرنے کی کوشش کی مگر جمع نہیں ہو پاتے، اور یوں دن ہفتے گزرتے گئے۔ کتنے دن کتنے مہینے اس نے اپنی حالت سے لڑتی رہی، مجھے پتہ نہیں تھا، مگر وہ واپس آئی تو مجھے وہ سب یاد آیا کہ میرا بیٹا احمد اپنی زندگی کسی اور کے ساتھ گزار رہا تھا، اور وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ۔ جب وہ واپس آئی تو مجھے پتہ چلا کہ احمد نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کے گھر میں اس طرح کی زندگی گزاروں جہاں میرے سر پر سوتن راج کرے اور میں بھی اس کو برداشت کروں۔ اس لیے میں نے اپنی زندگی الگ کر لی اور اس ہسپتال میں کام کرنے لگی۔ میں روز اپنی حالت دیکھ کر خود پہ غصہ کرتی۔ میں نے اتنی نفرت کی، لیکن وہ لڑکی میرے سامنے کھڑی ہے اور میرا خیال رکھ رہی ہے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین ہو گیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید واقعی جو ہوا وہ مجھے سزا دینے کے لیے تھا، لیکن میں نے اس کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی تھی، اس لیے وہ میرے مدد کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ میں نے کہا تمہیں کرنی چاہیے تھی میرے لیے بد دعا، تم میرے لیے زیادہ بد دعا کرتی، مجھے زیادہ سزا ملتی تاکہ میں جلدی مر جاتی۔ میری تو زندگی ہی سزا ہے۔ وہ ہنس کر بولی کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی، جتنا وہ خیال رکھتی تھی اتنا ہی مجھے پچھتاوا ہوتا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا برا کیا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے اشارے میرے دل میں چھو جاتے تھے، جیسے وہ میرے ہر زخم کو صرف دوائی نہیں بلکہ محبت دے رہی ہو۔ میرے زخم بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگے اور میں نے محسوس کیا کہ اب ہسپتال والے مجھے یہاں رکھنے والے نہیں تھے، تو اس نے مجھے اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ میں اس کے گھر پہنچی تو وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، کھانا دیا، کپڑے بدلے اور ہر وقت میری خدمت کرتی رہتی۔ میں نے یہ سوچا یہ کیسے ممکن ہے کہ جس سے میں نے اتنی نفرت کی آج وہ میری زندگی کا سہارا بن گئی ہے۔ میں اس کے گھر میں رہنے لگی تھی۔ مجھے ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ وہ میرا کینسر دوبارہ واپس آ سکتا ہے اور میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ میں اپنی زندگی کو سائرہ کی زندگی بدلنے میں لگا دوں گی تاکہ وہ زندگی میں سکون حاصل کرے۔ میں نے سوچا کہ اتنی مصیبتیں میرے لیے کافی ہیں، اب اسے اتنی خوشی دینی چاہیے۔ ایک دن میں اپنے بیٹے کے گھر گئی اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے اسے بتایا اس کی پہلی بیوی ہے، بے قصور تھی اور ابھی تک زندہ ہے اور اب بھی اس کے نکاح میں ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیرانگی اور پچھتاوا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا اور میرے سامنے کھڑا رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ہمیشہ سائرہ سے محبت کرتا رہا اور آج بھی کرتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ لڑکی اپنی مرضی سے میرے پاس آئی تھی اور وہ اپنی زندگی خود چن رہی تھی۔ اس نے سنا تو اپنی آنکھوں سے آنسو روکنے کی کوشش کی۔
سائرہ نے بھی اپنی بات رکھی، وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے لیکن کسی اور کے ساتھ نہیں۔ اس نے کہا کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ میں نے وعدہ کیا کہ اس کو الگ گھر میں رکھا جائے گا اور اسے اپنی زندگی گزارنے کا حق دیا جائے گا، اور یوں سائرہ کا ایک اپنا گھر ہو گیا۔ میں اب وہاں اس کے ساتھ رہتی ہوں۔ وہ مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنا چکی ہے اور میں اسے اپنی زندگی کا سہارا سمجھتی ہوں۔ اب بھی میرے دل پر بوجھ ہے۔ احمد اکثر وہاں آتا ہے، ہفتے میں 4-5 دن وہ اپنے گھر میں ہوتا تھا۔ اسے اپنی پہلی بیوی سے زیادہ محبت ہے اور آج بھی ہے۔ وہ کبھی میرے سامنے سائرہ کا ذکر کرتا تو دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس اور درد ایک ساتھ محسوس ہوتا تھا۔ مجھے پتا ہے یہ زندگی ہے، کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں ہے کہ ایک چیز ختم کر دی جائے۔ جینا ہی پڑتا ہے، سنبھالنا ہی پڑتا ہے، رشتے یہی زندگی ہے۔ میں اب سائرہ کے ساتھ ہوں، میں اس کی خدمت میں مصروف ہوں اور اسی کے ساتھ سکون محسوس کرتی ہوں۔ میں اپنے ماضی کے گناہوں اور نفرت کو دل سے نکال چکی ہوں اور ہر دن اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ مجھے اتنی محبت دینے والی انسان سے ملا۔ اس نے میری خدمت کی، مجھے معاف کیا اور میری زندگی میں سکون بھرا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ زندگی صرف برداشت کرنے اور سمجھنے کا نام ہے۔ ہر رشتہ اپنی جگہ پر اہم ہے اور ہمیں جینا اور سنبھالنا ہی پڑتا ہے۔ میں اب سائرہ کے ساتھ رہتی ہوں، اس کے گھر میں جہاں سکون اور محبت ہے۔ احمد اپنی زندگی گزار رہا ہے اور میں اپنی زندگی کے باقی دنوں کو امن اور سکون کے ساتھ گزار رہی ہوں۔ میں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں سبق سیکھا کہ نفرت اور غصہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، محبت اور معافی انسان کو سکون دیتے ہیں۔ آج بھی میں سائرہ کے ساتھ بیٹھ کر اس کی ہمدردی اور محبت دیکھتی ہوں اور دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے اور میری زندگی کے باقی دن بھی سکون اور محبت میں گزرے۔ اس کے ساتھ رہ کر میں نے اپنی زندگی کے ہر سبق کو سمجھا کہ زندگی صرف جینے اور سنبھالنے کا نام ہے۔ رشتے اہم ہیں، محبت اور برداشت سے ہی سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے اور یہی زندگی ہے جو جینی پڑتی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔